تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت سے کئی سارے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے. 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء کے اندر یہ آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، یعنی اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ دعوت جو ہے آپ پھیلائیے. یہ دعوت دین، یہ اسلام کی دعوت، یہ اللہ کی دعوت آپ لوگوں تک پھیلائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بنی عبد المطلب کے خاندان اور بنی ہاشم آپ کے دادا کے خاندان والوں کو آپ نے دعوت دی. تقریباً 45 لوگ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی. اس سے پہلے کہ آپ کچھ بولتے، کچھ فرماتے، ابو لہب نے بات پکڑ لی اور کہا، چونکہ اس سے پہلے جو ہے گرچہ دعوت کا کام خفیہ اعتبار سے ہو رہا تھا لیکن کچھ بھنک جو ہے لگ چکی تھی لوگوں کو، خاص طور سے آپ کے چچا ابو لہب کو. انہوں نے پہلے کہا دیکھ بھتیجا تو جو کرنے جا رہا ہے وہ میں ہونے نہیں دوں گا. یہ مکہ کے لوگ تیری گریبان کو بعد میں پکڑیں گے، سب سے پہلے میں تیرا گریبان کو پکڑ لوں گا. اور ابو لہب نے اس طرح کی باتیں جو کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیا تھا لوگوں کو کہ آپ کچھ فرمائیں گے، آپ کچھ باتیں کریں گے، لیکن ابو لہب نے اس سے پہلے جو ہے باتیں کرنی شروع کر دی. آپ خاموش سے سنتے رہے ان کی بات کو اور بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کہے یہ مجلس جو ہے برخاست ہو گئی. لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا. اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی. آپ نے اللہ کے حمد و ثنا بیان کی، آپ نے اپنا مقصد بیان کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے رسول بنایا ہے اور میری ذمہ داریاں یہ ہیں، یہ میرے کام ہے. اور آخرت پر ایمان لانے کے تعلق سے آپ نے فرمایا اور آپ نے بتایا کہ ایک جہنم کا وجود ہے، جنت کا وجود ہے جہاں ہم لوگوں کو مر کر جانا ہے. اپنے اپنے اعمال کے حساب سے کوئی جنت کے اندر اور کوئی جہنم کے اندر جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جو ہے پیش کر دی. شروعاتی اسلام کے اندر جو ہے یہ بہت سارے مسئلے مسائل نہیں تھے. یہ نماز کے مسئلے، یہ زکوٰۃ کے مسئلے، یہ حج کے مسائل، یہ صدقات و خیرات کے مسائل، یہ سماجی مسائل، یہ ساری باتیں نہیں تھیں. شروعاتی اسلام کے اندر صرف 3 چیزیں تھیں. اگر کوئی 3 چیزوں کو مان لیتا یعنی قبول کر لیتا وہ اس وقت کا سب سے پکا مسلمان ہوا کرتا. توحید پر ایمان، ایک اللہ پر ایمان کہ اللہ کی عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے. یہ دعوت تھی سب سے پہلی. رسالت کی دعوت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا جائے اور وہ جو فرماتے، وہ جو کہتے ان کی بات کو منوان قبول کیا جائے. اور تیسری دعوت قیامت کے دن پر ایمان. چونکہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ہم لوگ زندگی گزار رہے، ایک دن مر جائیں گے، مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے، پھر ہماری کہانی ختم. اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب لوگوں کو یہی سمجھایا جاتا تھا کہ نہیں، یہ زندگی یہیں پر ختم نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد انسان کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینے کے لیے ایک دن زندہ دوبارہ اٹھایا جانا ہے اور جہاں انسان کو جنت یا جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. تو یہ 3 چیزیں تھیں. اور شروعاتی اسلام کے اندر 2 وقت کی نمازیں بھی تھیں. وہ فرض نمازیں نہیں تھیں، صرف 2 وقت کی نماز. ایک صبح کے اندر 2 رکعت اور شام میں 2 رکعت نماز. 5 وقت کی نمازیں نہیں تھیں. وہ مدینہ